اے رب کریم، آپ عظیم ہیں اور تعریف کے قابل ہیں۔ آپ کی قدرت عظیم ہے اور آپ کی حکمت لامحدود ہے۔ اسی طرح ہپو کے بزرگ اگسٹن کی کتاب اقرارات کا پہلا باب شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا اثر و رسوخ رکھنے والے شخص جن کا ٹائم میگزین نے مشاہدہ کیا ہے اور برملا کہا ہے کہ ان کا مسیحیت قبول کرنے کے بعد سے اب تک ان کی شخصیت نے روحانی، ثقافتی اور شعوری طور پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تاہم یہ صرف ذہانت کے تحفے کی وجہ سے نہیں ہے کہ مصنف کو اتنی عزت دی گئی ہے۔ ان کی زندگی کا سفر اگرچہ مقررہ وقت میں کامیاب رہا، لیکن ان بہت سے لوگوں کی عکاسی کرتا ہے جو زندگی کے راستے میں ٹھوکر کھاتے ہیں، اس امید میں کہ وہ اپنے وجود کو معنی بخشیں گے۔ آخرکار ہم بزرگ آگسٹن سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم خود کو ان میں دیکھتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ جوابات کو تلاش کرتے ہیں جو انہوں نے خدا تعالیٰ میں دریافت کیے۔ بزرگ آگسٹن، تمام نسل انسانی کے لیے ایک صدا۔ بزرگ آگسٹن 13 نومبر 354 عیسوی کو شمالی افریقہ کے ایک چھوٹے سے قصبے تاگست میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے جو اب الجزائر میں واقع ہے۔ ان کے والد پیٹریسیس آگسٹینس ایک مشرک تھے، لیکن ان کی والدہ مونیکا ایک مومنہ مسیحی خاتون تھیں جو اپنے بچوں پر اپنے ایمان کی مسلسل تاکید کرتی تھیں۔ آگسٹن کے 2 بہن بھائی تھے، ایک بھائی جس کا نام ویگس تھا اور ایک بہن جسے ہم روایت سے پرپیچوا کے نام سے جانتے ہیں۔ اگرچہ ان کے والد امیر نہیں تھے، لیکن وہ مقامی حکومت میں سرگرم تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کی زندگی بہتر ہو۔ وہ ان سے بہت مطالبہ کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آگسٹن ایک ثقافتی آدمی بن جائیں، لیکن آگسٹن میں باغیانہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے درمیان کچھ دوریاں سی پیدا ہو گئیں۔ مونیکا نے اس امید کا اظہار کیا کہ آگسٹن ایک دن خود کو خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گے، حالانکہ ان کی التجا اکثر رائگاں جاتی تھی۔ اگر بزرگ آگسٹن ان کی بات نہ سنتے تو مونیکا خدا تعالیٰ کے آگے سربا سجود ہوتی، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ خدا تعالیٰ ان کی دعائیں کبھی رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ ان کی پرورش مسیحی گھرانے میں ہوئی تھی۔ ان کی والدہ ایک مضبوط مسیحی خاتون تھی۔ ہم آج انہیں ایک مقدس مونیکا کے طور پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور بزرگ آگسٹین کی پرورش ان عظیم بزرگ نے کی۔ انہوں نے انہیں بچپن میں بپتسمہ نہیں دلوایا تھا، اس وقت دنیا کے اس حصے میں یہ رواج ہی نہیں تھا۔ بزرگ آگسٹین بعد میں اس کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن میں بپتسمہ نہیں لیا تھا اور کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ جوانی میں بپتسمہ لینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن ان کی والدہ نے انہیں بپتسمہ نہیں دلوایا، مگر ان کی والدہ نے انہیں ایمان میں بڑھایا اور انہیں ایک مسیحی کے طور پر پالا اور ان کی پرورش کی۔ بزرگ آگسٹن بعد میں اس رواج کی وکالت کرتے نظر آئے کیونکہ انہوں نے بچپن میں بپتسمہ نہیں لیا تھا۔ یہ نیکی کی ایک مثال تھی جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہی۔ اگرچہ وہ آخرکار ایک دانشور کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن نوجوان اگسٹن اپنے اسباق سے نفرت کرتے تھے۔ کچھ مضامین کو انہوں نے بہت مشکل پایا اور کچھ کو بے معنی۔ آخر یہ 1 + 2 کو 3 کے برابر دہرانے کا کیا فائدہ ہے؟ کھیلوں کو اپنی تعلیم سے زیادہ دلچسپ سمجھتے ہوئے انہوں نے اسکول میں ہار کا سامنا کیا۔ آگسٹن نے بعد کی زندگی میں اس پر بھی غور کیا۔ میرا ذہن صرف کھیل میں مشغول تھا اور مجھے اس کی سزا ان لوگوں نے دی جو خود بھی یہی کام کر رہے تھے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کی محنت کو کاروبار کہا جاتا ہے۔ لڑکوں کی بے حرمتی اگرچہ کہ بالکل اسی طرح انہی بزرگوں کی طرف سے سزا دی جاتی ہے، اور کوئی بھی لڑکوں یا مردوں کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ کیا کوئی عام فہم مبصر اس بات سے اتفاق کرے گا کہ مجھے گیند سے کھیلنے کی وجہ سے سزا دی گئی تھی، صرف اس لیے کہ اس نے مجھے ان اسباق کو تیزی سے سیکھنے سے روک دیا جس کے ذریعے ایک آدمی کے طور پر میں زیادہ شرمناک کھیل کھیل سکتا تھا۔ بہتر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگسٹن کو 12 سال کی عمر میں تقریباً 12 میل دور ایک قدیم شہر مدارا بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں انہوں نے ایسی دوستیاں قائم کی جو زندگی بھر جاری رہیں اور پہلی بار انہیں سیکھنے سے محبت ہوئی، خاص طور پر مشہور رومی شاعر ورجل کی تحریروں سے۔ 4 سال بعد جب وہ 16 برس کے تھے، پڑھائی کے پیسے ختم ہو گئے اور آگسٹن کو گھر لوٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ 1 برس تک ان کے والدین نے ان کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے ذرائع تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی، تاہم آگسٹن نے آزادی کے ایک طویل عرصے سے لطف اٹھایا۔
اے خداوند تعالیٰ، میں آپ کی نظر میں اپنے آپ کو کتنا ناپسندیدہ سمجھتا تھا، جس نے میرے اندر الجھن پیدا کر دی، میری بے فکر جوانی کو خواہشات کی دلدل میں گھما دیا، اور یوں میں آپ سے مزید دور بھٹک گیا۔ حیرت کی بات نہیں کہ ان کے والدین نے اپنے بیٹے کی زندگی میں تبدیلی پر اپنے رد عمل میں اختلاف کیا۔ اگرچہ ان کی والدہ انہیں مسلسل نصیحت کرتی تھیں، لیکن ان کے والد جو کہ ایک عیاش طبیعت کے مالک تھے، بزرگ آگسٹن کی حرکتوں اور جسمانی دلچسپیوں سے خوش نظر آتے تھے۔ اگرچہ شادی ایک آپشن تھا، لیکن ان کے والدین میں سے کوئی بھی جلد بازی میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ ہوس کے پاگل پن نے مجھ میں پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا تھا، وہ پاگل پن جو انسانوں کی بے شرمی کو تقویت بخشتا ہے، حالانکہ یہ ان کے قوانین میں حرام ہے، اور میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ دریں اثنا میرے گھر والوں نے میری شادی کو تباہی سے بچانے کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ان کی واحد خواہش یہ تھی کہ میں ایک طاقتور تقریر کرنا سیکھوں اور ایک قائل کرنے والا مقرر بنوں۔ لیکن ناپاک ہونا ان کا واحد گناہ نہ تھا۔ بزرگ آگسٹن ایک برس کے لیے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ خاندان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تعلیم روک دی۔ وہ واپس گھر چلے گئے اور یار دوستوں کے ہجوم میں اپنا وقت گزارنے لگے۔ نوجوان لڑکے وہ رات دیر تک باہر رہتے تھے اور مسائل کا سامنا کرتے، اور ایک رات وہ دیر سے باہر نکلے اور انہوں نے پڑوسی کے درخت سے ناشپاتی چوری کر لی۔ انہیں ناشپاتی کھانے میں دلچسپی نہ تھی، ناشپاتی کا ذائقہ اچھا نہیں تھا، وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ کسی بھی طرح سے دلکش نہیں تھی، لیکن انہوں نے ان ناشپاتیوں کو دبوچا اور پھر انہوں نے جا کر انہیں جانوروں میں پھینک دیا۔ بعض لوگوں کو یہ محض نابالغ حرکتوں کی طرح لگ سکتا ہے، لیکن جیسا کہ بزرگ آگسٹن نے بعد میں زندگی میں اس بارے میں لکھا، انہوں نے اسے سب سے بڑا گناہ سمجھا۔ مجھے جو خوشی ملی وہ ساتھیوں کی طرف سے نہیں تھی، یہ جرم میں ہی تھی جس میں میرے ساتھی گناہگاروں کی صحبت سے اضافہ ہوا تھا۔ چوری کی گئی چیز میں میری خوشی نہیں تھی، بلکہ چوری کرنے کے عمل میں تھی۔ ہم روح کے عجیب و غریب فریب دہندہ ہیں، جو بے شرمی اور بے حیائی کے جذبات سے شرارت کے بھوکے ہوں، جو اپنے نفع یا انتقام کی خواہش کے بغیر کسی دوسرے کے نقصان کی خواہش رکھتے ہوں، تاکہ جب وہ کہیں کہ چلو کچھ کرتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم بے شرم نہ ہوں۔ بزرگ آگسٹن نے اپنے اقرارات میں کئی ابواب اس واقعے کے بارے میں یاد دہانی کی ہے۔ وہ اس پر مراقبہ کر رہے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ناشپاتی چوری کرتے ہوئے ان کا محرک آخر میں کیا تھا، اور وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایسا کیا کہ برائی کرنے میں انہیں خوشی محسوس ہوئی۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان میں خاص بے راہروی پائی جاتی ہے جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہم اصل گناہ کے اثرات سے زخمی ہیں، اور اس لیے ہم اپنی مرضی میں کمزور ہیں، اور ہم ان چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا رجحان رکھتے ہیں جو کہ اصل میں غلط ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ برے کام کرنا عادت بن جاتا ہے، اور ہم کو انہیں کرنے کا رجحان ملتا ہے، اور ہم اس طرح کے بن جاتے ہیں۔ بزرگ آگسٹن نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ایک زندگی بھر کی جدوجہد ہے۔ ہماری زندگی ایک آزمائش ہے، اور یہ برائی کے خلاف نیکی کی جدوجہد ہے، اور یہ جنگ اس برائی کے خلاف ہے جو ہمارے اندر ہماری کمزور خواہشات میں موجود ہے۔ اس کے فوراً بعد ان کے والد پیٹریشیس بیمار ہو گئے اور وفات پا گئے، لیکن مسیحیت قبول کرنے سے پہلے نہیں۔ آخر میں مونیکا کی دعاؤں اور گواہی نے ان کے شوہر پر فتح حاصل کر لی۔ ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ بزرگ آگسٹن کی تعلیم ختم ہو چکی ہے، لیکن رومانیہ کے ایک امیر شہری نے اس نوجوان کے وعدے اور عدم میں ان کی صلاحیت کا نوٹس لیا تھا۔ اس شخص کی سرپرستی کی بدولت بزرگ آگسٹن جلد ہی اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کارتھیج تشریف لے گئے۔ یہ وہ سب کچھ تھا جس کا خواب اس ملک کا ایک نوجوان دیکھ سکتا تھا۔ یہ کافرانہ شہر تھا، دیوی تنید کی عبادت کی جاتی تھی۔ بزرگ آگسٹن نے لکھا، میں کارتھیج آیا تھا جہاں میرے چاروں طرف ناپاک محبتوں کا ایک جھنڈا لہرا رہا تھا۔ میری روح غیر صحت مند اور زخموں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو باہر نکال لیا۔ حواس کی چیزوں کو کھرچنے سے کشمکش پیدا ہونے لگی۔ اگرچہ پڑھائی میں ان کی دلچسپی کم نہیں ہوئی، لیکن کارتھیج کے لالچ نے نوجوان کو مغلوب کر لیا۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ بہت دور تھیں۔ بزرگ آگسٹن نے خود کو شہر کی خوشیوں میں جھونک دیا۔ اپنی والدہ کی تنبیہات کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، میں اس اندھے پن کے ساتھ سر جھکا کر بھاگا کہ میں اپنے ہمسایہ لوگوں میں ان کے مقابلے میں کم بے حیائی کا قصوروار ہونے پر شرمندہ تھا، اور مجھے ایسا کرنے میں خوشی ہوئی، صرف اس عمل کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اس کی تعریف کے لیے۔
اپنی والدہ کی تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہوئے بزرگ آگسٹین نے ایک عورت کو رکھ لیا جو کہ ان کے دور میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، اور اس حرم سے ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام اویوداتس ہے، لیکن یہ نوٹ کیا جانا چاہیے کہ بزرگ آگسٹین اور یہ حرم ایک دوسرے کے ساتھ وفادار تھے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کی معاشرتی حیثیت میں اختلافات کی وجہ سے قانون کے ذریعے ان کے لیے شادی کرنا ممنوع تھا۔ اس وقت لوگوں کا اپنے سماجی طبقے سے باہر شادی کرنا غیر قانونی تھا۔ اس کے باوجود ان کی والدہ مونیکا نے اس اتحاد کو زیادہ اچھی نظر سے نہ دیکھا۔ اگرچہ بدن کی خواہش باقی رہی، لیکن وہ اپنی تعلیم کی طرف بھی راغب ہوئے۔ انہوں نے بیان بازی، ریاضی، موسیقی اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ میرا بے چین ذہن مکمل طور پر سیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت انہوں نے رومی فلسفی سیسرو کی تعلیمات دریافت کیں، جنہوں نے حکمت کی خوبیوں کی تعریف کی اور غور و فکر کیا کہ وہ انہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حکمت کیا تھی اور وہ اس کی پیروی کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اپنے اساتذہ کے ذریعے مقدس آگسٹن کو بہت سے نئے خیالات سے روشناس کرایا گیا۔ بزرگ آگسٹن ایک مذہبی متلاشی تھے اور وہ سچ جاننے کی خواہش میں مخلص تھے، اور وہ کسی بھی چیز کے لیے تیار تھے۔ اور اس طرح جب سیسرو نے اس میں حکمت کی خواہش کو بیدار کیا تو وہ اس جگہ پر اس حکمت کی تلاش میں لگ گئے جو انہیں سب سے زیادہ فطری لگتا تھا۔ وہ مقدس صحائف کو دیکھنے لگ گئے، وہ کتاب مقدس کو دیکھنے لگ گئے، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ موجود تھا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ سیسرو کی طرح خوبصورت ہوگا۔ جس طرح سیسرو خوبصورت تھے، وہ توقع کرتے تھے کہ اس میں یہ سیکھی ہوئی فصاحت، یہ خوبصورت لاطینیت ہوگی، اور دراصل یہ ان کی ادب سے محبت تھی کہ وہ اس میں فصاحت اور بلاغت اور ادب کے متلاشی تھے۔ اس میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس وقت وہ جن صحائف کا استعمال کر رہے تھے ان کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا تھا۔ وہ ایسی کہانیوں سے بھرے ہوئے تھے جو ان کے لیے ایک طرح سے شرمناک لگ رہی تھی۔ یہ کہانیاں ہیں کہ جن میں پدر شاہی کنیزوں اور متعدد بیویوں کو لے کر کرتے ہیں۔ بزرگ آگسٹن قدیم دنیا میں برے معبودوں کی ان نازیبا کہانیوں سے بدنام ہوئے تھے، اور یہ کہانیاں ہمارے ایمان کے لیے سبق آموز ہونی چاہیے۔ لیکن ابھی تک وہ بظاہر ان کہانیوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان میں دیے گئے کرداروں کو کیا ہمارا ایمان میں ماڈل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب میں نے صحائف کی طرف رخ کیا تو وہ مجھے بالکل مختلف معلوم ہوئے، کیونکہ ان کے انداز نے میرے بڑھتے ہوئے غرور کو پسپا کر دیا تھا، اور نہ ہی میری ذہانت کی تیز رفتاری ان کے اندرونی معائنے میں گھس سکتی تھی۔ در حقیقت وہ چھوٹے بچوں کی نشوونما میں مدد کرنے کے لیے ایک قسم کے تھے، لیکن میں چھوٹا ہونے سے نفرت کرتا تھا اور فخر سے بھر گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سمجھدار اور معقول انسان سمجھا تھا۔ رومی دنیا میں مذہبی صورتحال اس وقت بہت پیچیدہ تھی۔ مسیحیت نصف صدی سے زائد عرصے سے قانونی تھی اور پھل پھول رہی تھی۔ یہ سلطنت کا غالب مذہب تھا، لیکن یہ سلطنت میں واحد مذہب نہیں تھا۔ قدیم مذہب کی عبادت گاہیں اب بھی موجود تھیں۔ وہ اب ریاستی سبسڈی پر نہیں تھی، لیکن وہ اب بھی موجود تھیں اور اب بھی زیادہ تر مقامات پر قائم تھیں۔ اس کے علاوہ مشرق بعید سے آنے والے نئے غیر ملکی مذاہب موجود تھے۔ مانویت کی طرح سے ہم روم پہنچ رہے ہیں اور مقامی لوگوں کو ایک غیر معمولی دلچسپی سے محفوظ کر رہے ہیں، لہٰذا مذہبی بازار میں کافی بھیڑ تھی، جہاں بہت شور تھا، اور بزرگ آگسٹن جیسے نوجوان متلاشی کے لیے توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت سی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ یہاں ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ فارسی معنی کی قائم کردہ معنویت ایک مشرقی مذہب تھا جس میں عقل، سائنس اور فلسفے کو ایک مسیحی لبادے سے ڈھانپا گیا تھا۔ جناب مسیح کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس نے سکھایا کہ جناب مسیح پیدا ہی نہ ہوئے تھے، کبھی انسان نہ بنے تھے اور کبھی وفات نہ پائی تھی۔ معنی قائم شدہ گرجا گھروں سے نفرت کرتا تھا اور نئی نام نہاد سچائیوں کے ساتھ منظر نامے میں داخل ہوا جس نے متلاشیوں کو راغب کیا۔ بزرگ آگسٹن کو ان پر یقین کرنے کے لیے راغب کیا گیا تھا۔ وہ بہت سے مانویوں کے رویوں سے متاثر ہوئے کیونکہ وہ سنجیدہ تھے۔ وہ ایک پرسکون زندگی، نظم و ضبط کی زندگی، ایک اخلاقی زندگی گزارنے کے بارے میں سنجیدہ تھے، اور انہوں نے اسے پسند کیا کیونکہ وہ اس طرح کا نظم و ضبط چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ان تعلیمی اداروں میں دانش مندی کی تلاش کر رہے تھے جو ان کامل مردوں اور گروپ میں اشرافیہ کے پاس تھیں، اور خفیہ علم کے وعدے کے بارے میں واقعی کچھ دلکش ہے۔ ہم آپ کو ایک راز بتانے جا رہے ہیں، کچھ ایسا جو کوئی اور نہیں جانتا، اور یہ کائنات کے تمام رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی وعدہ کیا تھا۔ یہ ایک پرعزم وعدہ تھا دیکھا جائے تو، خاص کر ایک حقیقی راہ کے متلاشی نوجوان کے لیے۔ معنویت میں شامل ہونے کے بعد بزرگ آگسٹن جو اب تقریباً 25 برس کے تھے، بیان بازی کی تعلیم دینے کے لیے ساتھ کسٹ واپس تشریف لائے، اپنی حرم اور بیٹے کو اپنے ساتھ لے آئے۔
ان کی والدہ ان کی مانوی وابستگی کے بارے میں سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی، اور اگرچہ ان کا دل اپنے بیٹے کے لیے دھڑکتا تھا لیکن انہوں نے انہیں اپنے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دی۔ لہٰذا بزرگ آگسٹین اپنے سرپرست رومانیہ سے ملنے گئے اور ان کے ساتھ مقیم رہے۔ رومانیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بزرگ آگسٹین کو ہر اعزاز دیا گیا اور ان سب سے فائدہ اٹھایا گیا۔ اپنے عزائم کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تقاریر کے لیے شہرت حاصل کر لی تھی۔ 9 برس کے اس عرصے کے دوران اپنے 19ویں برس سے لے کر 28ویں برس تک میں گمراہ ہو گیا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ مجھے مختلف ہوس انگیز منصوبوں میں دھوکہ دیا گیا اور میں نے دوسروں کو بھی دھوکہ دیا، کبھی کھلے عام مردوں کے انداز لبرل آرٹس کی تعلیم دے کر، کبھی خفیہ طور پر مذہب کی جھوٹی آڑ میں۔ اپنی کامیابی سے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ وہ درست راستے پر ہیں، جب تک کہ کچھ ایسا نہیں ہوا جس نے انہیں پوری طرح سے روک دیا۔ ایک قریبی دوست اور ایک جسے بزرگ آگسٹین نے مانوی مذہب میں تبدیل کروایا تھا، اچانک بہت بیمار ہو گئے۔ جب وہ بے ہوش پڑے تھے تو ان کے گھر والوں کو ان کی متوقع موت کا خوف تھا اور انہوں نے ایک کیتھولک پادری سے انہیں بپتسمہ دلوانے کے لیے کہا۔ میں نے ان کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی، یہ فرض کرتے ہوئے کہ وہ بھی اس بپتسمے کے بدلے میں مذاق کریں گے جو انہیں ملا تھا جب ان کا دماغ اور حواس غیر فعال تھے، لیکن جو انہوں نے بعد میں سمجھا تھا۔ لیکن وہ مجھ سے اس طرح پیچھے ہٹ گیا جیسے میں اس کا دشمن ہوں، اور ایک غیر معمولی اور غیر متوقع آزادی کے ساتھ اس نے مجھے نصیحت کی کہ اگر میں اس کا دوست رہنا چاہتا ہوں تو مجھے ایسی باتیں کرنا بند کر دینی چاہیے۔ الجھن اور دنگ رہ کر بزرگ آگسٹین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اچھے دوست سے مانی عقیدے کو ترک کرنے کے بارے میں بات چیت کریں گے، تاہم انہیں کبھی موقع نہیں ملا کیونکہ 2 ہفتے بعد انہیں خبر ملی کہ ان کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنے قریبی دوست کی موت نے آگسٹین کو بہت متاثر کیا اور انہوں نے آخرکار اپنے نئے ایمان میں تسلی طلب کی۔ مانی ایک ہی وقت میں ان سب کا استاد، مصنف اور رہنما سمجھا جاتا تھا جسے وہ اس پر یقین کرنے پر قائل کر سکتے تھے تاکہ ان کی پیروی کرنے والے تمام لوگ یقین کریں کہ وہ کسی عام آدمی کی نہیں بلکہ آپ کے روح القدس کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اساتذہ سے ایسے سوالات پوچھے جن میں سے زیادہ تر سوالات ان کے اطمینان کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے وضاحت کی، جبکہ ہم آپ کی تمام انکوائریوں کو ختم کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ فاسٹس اپنے زمانے کے معروف مانی تھے، لہٰذا یہ بڑی امید کے ساتھ تھا کہ آگسٹین نے مشہور استاد کے دوروں میں سے ایک کے دوران ان سے رابطہ کیا، اور وہ فاسٹس کا یہ نام سنتے رہے اور اس سے ہمیشہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ بس اپنے سوالات کو محفوظ رکھو کیونکہ فاسٹس کے پاس ان سب کا جواب ہوگا۔ لہٰذا جب وہ ان سے ملے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، وہ اس سے متاثر نہیں تھے کیونکہ فاسٹس ایک تعلیم یافتہ آدمی نہ تھا۔ وہ بزرگ آگسٹین کے مقابلے میں بہت کم تعلیم یافتہ تھے کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک بہت نوجوان شخص تھے اور وہ اچھی طرح سے تعلیم یافتہ نہ تھا، وہ زیادہ سمجھدار بھی نہیں تھا۔ در حقیقت اس نے نوجوان آگسٹین سے پوچھا کہ کیا وہ انہیں ادب کی تعلیم دے سکتے ہیں تاکہ وہ ادب کے بارے میں مزید کچھ ان سے سیکھ سکیں۔ مایوس اور افسردہ نہ ہونے کی وجہ سے بزرگ آگسٹین کی معنویت میں دلچسپی کم ہو گئی۔ انہوں نے بعد میں لکھا، خواب میں کھانا ہمارے جاگتے ہوئے کھانے کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے، پھر بھی سونے والے اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے کیونکہ وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خالی چھلکوں کے ساتھ مجھے کھانا دیا گیا تھا لیکن پھر بھی میں بھوکا ہی رہا۔ انہوں نے خود کو اس تحریک کے ساتھ جوڑنا جاری رکھا، لیکن اس وقت سے بھی ایک خاص حد تک مایوسی تھی اور اس لمحے ایک خاص حد تک تحفظات تھے اس بارے میں، ایک خاص حد تک شکوک و شبہات تھے کیونکہ وہ ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، حالانکہ شک کے بیج بوئے جا چکے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی روح میں یہ شکوک و شبہات ماننا پڑے گا کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ بزرگ آگسٹین کے کیتھولک عقیدے سے دور ہونے کے فوراً بعد ان کی والدہ نے خلوص دل سے دعا کرنا شروع کر دی اور انہوں نے بہت سے گرجا گھروں سے روحانی رہنمائی حاصل کی۔ وہ ایک بشپ کے پاس گئیں جو کہ خود بھی اپنی جوانی میں معنویت کے ہی ماننے والے تھے، اسی کے پیروکار تھے۔ لیکن بشپ نے مقدس آگسٹین سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ابھی تک پڑھانے کے قابل نہ ہوں، اس بدت کی جدت سے بھرا ہوا ہوں، لیکن اسے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ سے دعا کرو، وہ اپنی مرضی سے پڑھ کر سمجھے گا اور دریافت کرے گا کہ یہ کیا گمراہی ہے اور اس کی بے حرمتی کتنی بڑی ہے۔
جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ مطمئن نہ ہوئی، لیکن انہوں نے مزید خلوص کے ساتھ اپنی باتیں دہرائیں اور بے تحاشا آنسو بہائے۔ وہ پھر بھی ان سے مجھ سے ملاقات کرنے اور بات کرنے کی درخواست کر رہی تھی۔ آخر میں ان کے اصرار پر بشپ نے تھوڑا سا پریشان ہو کر کہا، زندگی جیتے ہوئے اپنے راستے پر قائم رہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان آنسو بہانے والی کا بیٹا ہلاک ہو جائے، جیسا کہ وہ مجھے بعد میں اکثر بتاتی تھی۔ کیونکہ مونیکا نے دعا مانگی تھی اور انہوں نے شدت سے دعا مانگی تھی، انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ دعا کی تھی، وہ بشپ کی اس پیشن گوئی کا موجب بن گئی کہ بزرگ آگسٹن کو لازماً نجات ملے گی۔ تقریباً 3 برس تک بزرگ آگسٹن نے کارتھیج میں بیان بازی کی تعلیم دی۔ طالب علموں میں نظم و ضبط کی کمی سے بیزار ہو کر وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ جلد ہی انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ بزرگ آگسٹن روم کے لیے جہاز پکڑنے کے لیے کارتھیج چلے گئے۔ وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑنے کا ارادہ رکھتے تھے، وہ بے روک ٹوک چلے گئے، وہ اپنے عزائم کی پیروی، اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے آزاد ہو گئے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، ان کی والدہ ان کے پیچھے کارتھیج چلی گئیں اور وہ جہاں بھی جاتے ان کے ساتھ جانے کا ارادہ بھی رکھتی تھیں، اور یہی ان کے لیے مسئلہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے بہت دھوکہ دہی سے کام لیا۔ انہیں ایک گرجا گھر میں بلایا گیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں عظیم افریقی شہید بزرگ سپرین کے مزار میں عبادت کرنے کی خواہش ہوگی۔ وہاں انہوں نے رات عبادت میں گزاری۔ بزرگ آگسٹن نے ان سے کہا کہ آپ یہاں انتظار کریں اور میں جا کر ایک دوست کو الوداع کر کے آتا ہوں اور میں واپس آؤں گا اور آپ کو اپنے ساتھ روم لے جاؤں گا۔ اس کے بجائے وہ جہاز پر سوار ہوئے اور روم نکل گئے۔ مقدس آگسٹن کے لیے روم بہت معنی رکھتا تھا، انہیں اپنے ورثے پر فخر تھا۔ روم ان کے لیے ایک شہر سے بڑھ کر تھا، یہ ایک ثقافتی ورثے کی علامت تھی، یہ ورجل کا شہر تھا، یہ سیسرو کا شہر تھا، جن سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ یہاں بہت کچھ تھا جو انہوں نے پڑھا تھا، جو انہوں نے جانا تھا، جو کچھ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں حاصل کیا تھا۔ نوکری کی پیشکش ملنے پر ان کو واقعی بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ انہیں روم جانے کا موقع ملا، اپنا ایک اسکول قائم کرنا، بیان بازی کا ایک اسکول قائم کرنا اور اس شاندار شہر میں طالب علموں کا مقابلہ کرنا۔ اور وہ بھی اتنے جوان تھے کہ ایک اصول پرست بن سکتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سمندر کے پار چیزیں مختلف ہوں گی، طالب علم سمندر کے پار مختلف ہوں گے۔ وہ کارتھیج کے ان طالب علموں کی طرح نہیں ہوں گے جو کچھ بھی سیکھنے کے لیے خراب برتاؤ کرتے اور خراب مزاج رکھتے تھے۔ روم میں طالب علموں کو نظم و ضبط میں رکھا جائے گا، اور انہیں پتہ چلا کہ روم میں بھی طالب علم ویسے ہی ہیں جیسے کہ وہاں پر تھے، کیونکہ وہ طالب علم ہیں۔ وہ یہاں بھی کارتھیج جیسے ہی تھے، انہیں اپنی پڑھائی میں بہت کم دلچسپی تھی، لیکن وہ ان سے فائدہ اٹھانے کو تیار تھے۔ وہ لیکچرز میں شرکت کرتے تھے، وہ لیکچر سے فائدہ اٹھاتے تھے، وہ فخر کرتے تھے کہ انہوں نے ایک ممتاز استاد کے لیکچرز میں شرکت کی۔ لیکن پھر جس دن جامع درسگاہ کی فیس آتی تھی وہ اسکول ہی نہیں آتے تھے، اور اسی اثنا میں بزرگ آگسٹن کو قید میں بھی ڈال دیا گیا تھا۔ تو روم میں آنا بزرگ آگسٹن کے لیے بظاہر اتنا مزے کا نہیں رہا ہوگا۔ بزرگ آگسٹن نے روم کو اپنے تمام مسائل کے حل کے طور پر دیکھا تھا، اس کے بجائے یہ ایک بڑی مایوسی میں بدل گیا۔ تقریباً ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صحت میں کمزور اور مذہبی ہدایت کے بغیر وہ کھویا ہوا محسوس کرتے تھے۔ تاہم یہ عین اسی لمحے تھا جب زندگی بھر کا موقع ایک نئے سرپرست سیماکس کی شکل میں سامنے آیا۔ یہاں روم میں ان کے سرپرست سیماکس تھے، جو ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو ایک بہت اہم شخصیت تھے۔ سیماکس کا اپنا ایک ثقافتی ایجنڈا بھی تھا، وہ روم کو اس سابقہ شان میں واپس لانا چاہتے تھے، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ روم کو روایتی طریقوں، روایتی مذہب، قدیم روم کے معبودوں کی عبادت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ سیماکس قدیم رومی مذہب کی ریاستی سرپرستی میں واپسی کی وکالت کر رہے تھے، اور وہ فتح کی قربان گاہ اور وہاں کی جانے والی قربانیوں کو واپس کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اچھا ہوگا۔ وہ اتحادیوں کی تلاش میں تھے، اور بزرگ آگسٹن ایک امید افزا اتحادی تھے، ایک ذہین نوجوان دانشور، واضح طور پر اپنے دور کے بہترین بیان بازی کرنے والے، اور وہ سیماکس کی ملازمت میں بھی ہوں گے۔ اس وقت حکومت کی نشست میلان میں تھی۔ نوجوان شہنشاہ 12 سالہ ولنٹینیان دوم نے اپنی والدہ ملکہ جسٹینا کے ذریعے سلطنت پر حکمرانی کی۔ سیماکس نے بزرگ آگسٹن کو میلان میں بیان بازی کی کرسی کی پیشکش کی، جو ایک باوقار اور بااثر عہدہ تھا۔ یہ وہ سب کچھ تھا جس کے بارے میں بزرگ آگسٹن نے کبھی خواب دیکھا ہوگا، اور وہ موقع پر کود پڑے۔
ایک خطیب اور ایک بیان بازی کے استاد کی حیثیت سے آگسٹین کے پاس ایسی مہارتیں تھیں جن کی رومی عوام بہت قدر کرتے تھے. خاص طور پر میلان جیسی جگہ پر ان کا بہت اثر و رسوخ تھا. وہ حکومت کے ترجمان تھے، پروپیگنڈا مشن پر تھے. وہ تعلقات عامہ کی صنعت تھے جو یہ خبر پھیلا رہی تھی کہ اگر آپ شہنشاہ کی خوبیاں بتانا چاہتے تھے تو بزرگ آگسٹین وہ شخص تھے جو ایسا کریں گے. اگر آپ کسی دور دراز ملک میں فوجی فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بزرگ آگسٹین ایسا کر لیتے ہیں. اس وقت میلان شہر میں یہ ایک اہم مقام تھا. اگست میں مونیکا اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند تھیں. وہ ان کی حرکات و سکنات اور کمزوریوں سے بخوبی واقف تھیں اور ان کے لیے دل و جان سے دعا کرتی تھیں. بیوہ ہونے کے بعد بی بی مونیکا نے انہیں اور بھی زیادہ پسند کیا. وہ جہاں بھی جاتے وہ ان کا پیچھا کرتی تھیں. ان کے پیچھے روم جانا یقیناً وہ اس میں کامیاب نہ ہوئیں اور وہ انہیں کارتھج میں پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے. لیکن یہ برقرار نہیں رہنے والا تھا اور آخر کار انہیں میلان میں ان کے پاس جانے کا ایک راستہ مل ہی گیا. تو وہ اپنے بیٹے کے پاس آخر میلان میں پہنچ جاتی ہیں. اپنے نئے عہدے پر بزرگ آگسٹین نے اثر و رسوخ اور خوشحالی دونوں میں ترقی کی. جلد ہی ان کی والدہ ان کے ساتھ شامل ہو گئی. اپنے بیٹے کے قریب ہونے پر خوش تھیں اور مشہور بشپ ایمبروس کے قریب ہونے پر بھی اتنی خوش تھیں. ایمبروس میلان کے بشپ تھے اور لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے. ایک معزز اور امیر گھرانے میں پیدا ہونے والے ایمبروس کو گورنر منتخب کیا گیا تھا. اس عہدے پر وہ ایمانداری کے ساتھ فائز تھے. جب کلیسیا اور آرائی فرقے کے درمیان تنازع پیدا ہوا تو ایمبروس کسی بھی گڑبڑ کو روکنے کے لیے جائے وقوع پر پہنچ گئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ شاید ان پر حکمرانی کرنے کے لیے بہترین شخص ہیں. ہجوم میں سے کچھ لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، بشپ ایمبروس! تقریباً سب نے یہ نعرہ لگایا. عہدے سے انکار کرتے ہوئے ایمبروس اپنے ایک دوست کے گھر بھاگ گئے، یہاں تک کہ ان کے میزبان کو شہنشاہ کی طرف سے تقریری کی تعریف کرنے والا خط موصول ہوا. ایمبروس نے انہیں جلدی سے اندر بھیج دیا اور ایک ہفتے کے اندر ایمبروس نے بپتسمہ لیا اور بشپ کے طور پر نافذ ہوئے. اس کے بعد انہوں نے جو مقام اختیار کیا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا. اسی وقار اور خلوص کے ساتھ جس وقار اور خلوص کے ساتھ انہوں نے شہر پر حکمرانی کی تھی، بشپ ایمبروس نے اپنی نئی ذمہ داری سنبھال لی. انہوں نے جلدی جمالیاتی طرز زندگی کو اختیار کیا اور اپنی دولت غریبوں کو دے دی. اچھی طرح سے تعلیم یافتہ اور کلیسیا کے مقصد کے لیے مکمل طور پر وقف بشپ ایمبروس اپنے طاقتور خطبات کے لیے جانے جاتے تھے جس سے بزرگ آگسٹین حسد کرتے تھے. وہ آگسٹین سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اپنی والدہ کے کہنے پر کی. وہ اپنی والدہ کی مسیحی دلچسپی سے ناراض تھے. وہ بشپ کو بہتر طور پر جاننے کے لیے اپنے عہدے اور اپنی والدہ کی پوچھ گچھ کو استعمال کرتے تھے، اور اس لیے انہوں نے بزرگ آگسٹین کو استعمال کیا اور اپنے مذہبی سوالات ایمبروس کے سامنے لائے. اور بزرگ آگسٹین ایمبروس کا جواب سنتے ہیں تاکہ اپنی والدہ تک پہنچا سکیں. لیکن وہ ایمبروس کے جوابات سے حیران رہ گئے کیونکہ وہ بہت سوچ سمجھ کر بولا کرتے تھے. ایمبروس نے ان چیزوں کے بارے میں سوچا تھا. ایمبروس کی بنیاد بزرگ آگسٹین کی طرح فلسفے پر تھی، لیکن اس کے پاس اس بارے میں ایک حکمت اور ایک امن تھا، ایک اطمینان تھا جس کی بزرگ آگسٹین میں واقعی کمی تھی. بزرگ آگسٹین نے بشپ ایمبروس میں وہی پایا جس کی فاسٹس میں کمی تھی. بشپ ایمبروس ایک دانشور اور مسیحی دونوں تھے. وہ متاثر تھے لیکن ابھی تک اچھے بشپ کے عقیدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیونکہ میری پیٹھ نور کی طرف تھی اور میرا چہرہ ان چیزوں کی طرف تھا جن پر روشنی پڑتی ہے، تاکہ میرا چہرہ جو روشن چیزوں کی طرف دیکھ رہا تھا خود روشن نہ ہو. جب وہ میلان پہنچے تو انہوں نے خود کو ایک نئی فلسفیانہ تحریک کے درمیان پایا. یہ افلاطون کی ایک نئی قسم کی نئی دنیا، ایک نئے دور کے لیے یہ دوبارہ دریافت ہو رہی تھی. وہ اس کے بارے میں بہت پرجوش تھے. یہ اس تحریک میں بہت سے عظیم لوگوں میں سے شامل تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا. نیو افلاطونیت افلاطون کے قدیم فلسفے کا احیا تھی. بزرگ آگسٹین کے دور کے بہت سے دانشوروں نے انہیں پرکشش پایا کیونکہ وہ مذہبی خیالات اور تجربے کے لیے کھلے تھے. میلان نیو افلاطونیت سوچ کا ایک بہت بڑا مرکز تھا اور اس کے کچھ فلسفی مسیحی تھے. ایمبروس نے اپنے الہیات اور تبلیغ میں نیو افلاطین کی زبان اور زمروں کا استعمال کیا اور اس کا بزرگ آگسٹین پر گہرا اثر ہوا. چنانچہ جب بزرگ آگسٹین میلان پہنچے تو وہ فطری طور پر اس تحریک کی صحبت کی طرف مائل ہوئے اور جو کچھ ہو رہا تھا اس سے وہ بہت پرجوش تھے اور وہ ایمبروس کی شخصیت کی طرف راغب ہوئے جو اس طرح کے عظیم خیالات کے ساتھ کام کرنے کے قابل تھے. اور پھر وہ اپنی مسیحیت پر اتنا بھروسہ رکھتے تھے، اپنے اندر اتنا سکون رکھتے تھے کہ
ذرا تصور کریں کہ اس طرح کی شخصیت ایک قدر عمر رسیدہ شخص جو شاید بزرگ آگسٹن سے 14 برس بڑے تھے آپ کی زندگی میں آئے. اگر پوری رومی سلطنت میں ایک شخص تھے جو بزرگ آگسٹن کے ساتھ مقابلہ کر سکتے تھے تو وہ ایمبروز ہی ہوں گے. اور اس طرح وہ ایمبروز کو بہت محتاط اور ہچکچاہٹ سے جانتے ہیں، لیکن وہ ایمبروز کے قریب آ جاتے ہیں. یعنی ان کے خدشات اور احساسات اپنی جگہ پر تھے، لیکن وہ بڑے ہی محتاط اور نہایت ہی ہچکچاہٹ کے ساتھ ان کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں. جہاں مونیکا بشپ ایمبروز کی تعلیمات میں بزرگ آگسٹن کی دلچسپی سے خوش تھیں اور ساتھ ہی وہ اتنا بھی جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا سماجی سیڑھی پر چڑھ رہا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک جائز بیوی کا انتخاب کرے. بزرگ آگسٹن کی حرم نچلی سماجی حیثیت کی تھی، وہاں شادی کا کوئی امکان نہ تھا، یہ قانونی طور پر ناممکن تھا. لہٰذا ان کی کنیز کو واپس افریقہ بھیج دیا گیا اور مونیکا نے ان کے لیے ایک ایسے خاندان کے ساتھ شادی کا انتظام کرنا شروع کیا جو ان کی حیثیت سے کہیں زیادہ تھا. یہ اس وقت بزرگ آگسٹن کو صفاقانہ لگ رہا تھا، لیکن یہ ضروری تھا. وہ سمجھ گئے کہ ایسا کیوں کرنا پڑ رہا ہے. میرا دل اس جگہ سے پھٹ گیا جہاں وہ میری محبوبہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور یوں وہ زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا. کنیزہ کی ایک خاص شرافت تھی، ایک خاص وقار تھا جو متاثر کن تھا. ایک لحاظ سے وہ اس وقت بزرگ آگسٹن سے زیادہ پختہ تھی اور جاتے ہوئے اس نے کہا وہ ہمیشہ ان سے محبت کرے گی اور کسی دوسرے آدمی سے پیار نہیں کرے گی. روایت کے مطابق وہ شمالی افریقہ چلی گئیں اور کبھی بھی کسی دوسرے مرد سے منسوب نہیں ہوئیں. انہوں نے خود کو ایک برادری میں پایا اور اس مقام سے خدا تعالیٰ کی خادمہ کے طور پر زندگی بسر کرنا شروع کی. وہ بزرگ آگسٹن کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی تھی. ٹوٹا ہوا دل جڑنے میں کافی وقت لگا. ٹوٹے ہوئے دل لیکن تبدیلی کے تابع بزرگ آگسٹن کی توجہ جلد ہی ایک بہت ہی مشکل صورتحال سے پڑ گئی. سلطنت پر کم از کم برائے نام نوجوان شہنشاہ والنتینان دوم کی حکومت تھی، تاہم تخت کے پیچھے اصل طاقت ان کی والدہ جسٹینا تھیں. جسٹینا نے آریائی بدعت کی طرف اشارہ کیا. آریائی اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ جناب مسیح باپ کے ساتھ ابدی ہیں یا باپ کے برابر ہیں. یہ بدعت پھیل گئی. بزرگ جیروم کا کہنا تھا کہ دنیا خود کو آرین کے طور پر تلاش کرنے کے لیے بیدار ہوئی اور یہ تیزی سے پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی، یعنی کہ پورے خطے میں. اور مسیحی کلیسیا میں جسٹینا چاہتی تھی کہ سلطنت کے انتظامی دارالحکومت میلان میں اس کی جماعت غالب ہو اور اس لیے وہ عبادت گاہ پر قبضہ کرنا چاہتی تھی. میلان میں عبادت گاہ کا تعلق میلان کے گرجا گھر سے تھا جس کے بشپ ایمبروز تھے. ہم والدہ ملکہ جسٹینا اسے اپنے مقاصد کے لیے چاہتی تھیں، حقیقت میں آرائین بدعت کی وجہ سے. ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے بشپ اپنے اماموں کو اس عبادت گاہ میں تعینات کرنے میں کامیاب ہو جائیں. حکام نے سب سے پہلے بشپ ایمبروز کی درخواست کی. تعجب کی بات نہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا اور ثابت قدم رہے، اور ملکہ نے بھی ایسا ہی کیا. لہٰذا جسٹینا نے عبادت گاہ کو بند کرنے اور فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کا ارادہ کیا. تو ایمبروز نے سول نافرمانی کا عمل شروع کر دیا. انہوں نے اپنی جماعت کے ذریعے عبادت گاہ پر قبضہ کر لیا. وہ اندر گئے اور انہوں نے گیت گائے اور انہوں نے زبور پڑھے. وہ وہیں رہے اور ان کی تلقین کرتے اور ان کی تبلیغ اور انہیں تعلیم دیتے ہوئے سنتے رہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتا ہے. عبادت گاہ میں بزرگ آگسٹن کی والدہ مقدس مونیکا بھی موجود تھیں، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتی تھی وہ کر رہی تھیں. یہ جرأت و بہادری کا کام تھا، کیونکہ کسی بھی وقت باہر کے سپاہیوں کو انہیں گرفتار کرنے کا حکم مل سکتا تھا. کسی قیدی کو نہیں لے جایا جا سکتا تھا. بشپ ایمبروز اس کے لیے تیار تھے. اپنے ایک دوست کو لکھے گئے خط میں انہوں نے لکھا، اگر آپ مطالبہ کریں تو میں عرض کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے جیل یا موت کے گھاٹ اتار دیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن میں جناب مسیح کی کلیسیا کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کروں گا. میں لوگوں کو میری مدد کرنے کے لیے نہیں پکاروں گا. میں خار ہونے کے بجائے قربان گاہ کے قدموں میں مروں گا. میں صرف خدا تعالیٰ سے ہی مدد مانگوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک محاصرہ تھا. سپاہی باہر جسٹینا کے ساتھ اور اندر موجود جماعت ایمبروز کے ساتھ. مجھے یقین ہے کہ بزرگ آگسٹن یہاں تنازع کا شکار تھے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ شاید اسے پیشہ ورانہ طور پر خطرے میں ڈال دیا اور انہوں نے ایسا کیا. مجھے یقین ہے کہ
ان کے تمام اطراف میں دوست تھے، ان کی والدہ عبادت گاہ میں تھیں، ایمبروز گرجا گھر میں تھے، لہٰذا انہیں اس طرح کچھ ہمدردی حاصل تھی، لیکن مجھے یقین ہے ایک حد تک خوف بھی تھا۔ میرا مطلب ہے وہ اپنی والدہ کو کھو سکتے تھے، اور یہ ایک بہت ہی حقیقی خوف تھا۔ اس وقت یہ ایک بہت ہی حقیقی خطرہ تھا، اور بزرگ آگسٹن اپنی والدہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میلان کی آبادی کے ایک بڑے حصے کے ساتھ گرجا گھر کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ بشپ ایمبروز اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جو اپنے عقیدے کی خاطر مرنے کے لیے بھی تیار تھے، اور یہ بالکل وہی یقین تھا جس نے اس لہر کو روکا۔ شہنشاہ نے فوجیوں کو واپس بلا لیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ دلچسپ ہے، شہنشاہ نے فوجیوں سے کہا اس سے پہلے کہ تم ایمبروز کو میرے حوالے کرو، تم نے پہلے اس کو میرے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ ایمبروز نے فوجیوں کی ہمدردیاں بھی حاصل کر لی تھیں، اور یہ تعطل جیت گیا۔ یہ سول نافرمانی کی کارروائی تھی، یہ بہت بری طرح ختم ہو سکتی تھی، جیسے سول نافرمانی کی بہت سی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ یہاں خون خرابہ ہو سکتا تھا، جو کہ آخر میں نہیں ہوا۔ سپاہی گرجا کے اندر نہیں آئے، وہ پیچھے ہٹ گئے، اور عبادت گاہ اپنے حقیقی مالکان میلان کی کلیسیا کے پاس واپس آ گئی، جس میں ایمبروز ہی اس کے بشپ تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صورتحال نے بزرگ آگسٹن کو متاثر کیا، اور انہوں نے مسیحیت کو ایک نئی روشنی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بشپ ایمبروز سے مدد طلب کی اور انہیں حاصل ہوئی۔ یاد رکھیں، جب بزرگ آگسٹن کو پہلی بار حکمت کے امکان کے بارے میں بیدار کیا گیا اور انہوں نے حکمت کی خواہش کو محسوس کیا، تو وہ سب سے پہلے کتاب مقدس کے پاس ہی گئے، یعنی کہ انہوں نے حکمت کی تلاش میں پہلا قدم کتاب مقدس کی طرف اٹھایا۔ انہیں لگا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا ایمبروز نے انہیں دکھایا کہ وہ پوری طرح سے نہیں دیکھ رہے تھے، اور وہ درست طریقے سے نہیں دیکھ رہے تھے، وہ درست چیزوں کی تلاش میں ہی نہیں تھے، اور انہوں نے انہیں کتاب مقدس کو پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ دکھایا جس سے بزرگ آگسٹن پہلے واقف نہیں تھے، اور صحائف کو پڑھنا ان کے لیے ممکن ہوا جیسا پہلے نہ تھا۔ ایسے اوقات میں اپنے اندر کسی ایسی چیز کے بارے میں ہوش میں رہتا ہوں جو میری روح کے سامنے کھیلتی ہے اور اس کے سامنے ہلکا رقص کرتی ہے۔ بزرگ آگسٹن اپنے دل میں خدا تعالیٰ کے کام کرنے کے بارے میں جو محسوس کرتے ہیں، ان سے متاثر ہو کر بزرگ آگسٹن مسیحی عقیدے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی تحریرات میں بزرگ آگسٹن نے ایک موقع پر خود کو مسیحی عقیدے میں ایمان لانے کا اعلان کیا ہے۔ بزرگ آگسٹن آگے لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی والدہ کو اس بارے میں بتایا تو وہ اتنی خوشی ظاہر نہیں کر سکیں اور جتنی کہ انہیں توقع تھی۔ مونیکا نے جواب دیا کہ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی تھی کہ وفات سے پہلے وہ انہیں جزوی طور پر نہیں بلکہ مکمل ایماندار دیکھیں گے۔ جب بزرگ آگسٹن ایمان لانے کی راہ پر گامزن تھے تو وہ ابھی حقیقی طور پر ایمان نہ لائے تھے۔ بزرگ آگسٹن دارالحکومت میلان میں بیان بازی کے پروفیسر کی حیثیت سے اپنے کریئر کے عروج پر تھے، ایک ایسی جگہ جہاں وہ نہ صرف اپنی علمیت بلکہ عالمی واقعات پر بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر سکتے تھے۔ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس سے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اس میں چوہوں کی دوڑ سے الگ ہو جائیں، وہ اپنے دوستوں کے ایک گروپ کے ساتھ دیہی علاقے میں گئے۔ ایک ولا کا استعمال کرنے کے بعد وہ فلسفے کے ذریعے سچائی کی تلاش کے لیے خود کو وقف کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر بھی انہیں اس ماحول میں کچھ خلل نظر آتا ہے۔ تو یہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ بزرگ آگسٹن خود کو اب بھی روحانی بیمار کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ دیہی علاقے میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس ایک شاندار رہائش گاہ ہے، ایک پرامن جگہ جہاں وہ اچھے سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور وہ فلسفے کی پیروی کر رہے ہیں جو زندگی میں ان کی بڑی دلچسپی رہی ہے، پر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ روحانی طور پر بیمار ہیں۔ بزرگ آگسٹن شاہی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک افسر سے ملاقات کرتے ہیں جو ایک ساتھی افریقی اور مسیحیت اختیار کر چکا تھا جن کا نام پونٹسیانوس ہے۔ ڈومینوز کھیلنے سے پہلے بیٹھنے کے بعد پونٹسیانوس نے میز پر ایک کتاب دیکھی۔ انہوں نے اسے اٹھایا، اسے کھولا اور اپنی توقع کے برعکس انہوں نے حضرت پولس کو پایا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ تھکا دینے والی بیان بازی کی نصابی کتابیں ہیں۔ اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور اپنی خوشی اور حیرت کا اظہار کیا کہ انہیں یہ کتاب اتنی غیر متوقع طور پر مل گئی تھی، اور صرف یہ کتاب جو میری آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ واقعی ایک مسیحی وفادار تھے۔ پونٹسیانوس اپنے جاننے والے دو مردوں کی کہانی بیان کرتے ہیں جنہیں وہ شاہی خدمت میں بھی جانتے تھے، لہٰذا کامیابی کے مرد اور دونوں شادی کرنے کے لیے منگنی کر چکے تھے۔
اور وہ ایک دن چہل قدمی کرنے کے لیے نکلے اور ایک ایسے گھر میں بھٹک گئے جس پر غیر متاہل لوگوں کا قبضہ تھا، جنہوں نے دعا اور مقدس کتاب کے مطالعے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی تھیں۔ لہٰذا وہ گھر میں گھومتے پھرتے ہیں اور انہوں نے وہاں ایک کتاب اٹھائی اور انہوں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ مصر کے مقدس اتھانیسیس کی کتاب مقدس اینتھونی کی زندگی تھی۔ انہوں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور انہیں پتہ چلا کہ کس طرح مقدس اینتھونی، جو ایک زمیندار اور وارث تھے، انہوں نے انجیل شریف کی تبلیغ سنی اور اس سب کو چھوڑ کر صحرا میں جانے کا جذبہ ان میں پیدا ہو گیا۔ مکمل طور پر خدا تعالیٰ کے لیے جینا، دعا کی زندگی گزارنا، مطالعے کی زندگی گزارنا، اور انہوں نے جذبے پر عمل کیا اور انہوں نے اپنی جان دے دی، اور اس کے بعد سے ان کی پوری زندگی کا یہی راستہ رہا۔ ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی اور انہوں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں اپنی زندگی گزاری۔ وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات توڑ دیں اور دونوں ایک خانقاہ میں چلے گئے۔ لہٰذا پونتیسیانوس یہ کہانی سناتے ہیں اور بزرگ آگسٹین وہاں موجود ہیں اور وہ اسے سنتے ہیں، اور جب مہمان چلے جاتے ہیں تو بزرگ آگسٹین رونا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو تعلیم ہے، ہمارے پاس جو مواقع ہیں، ان کے ساتھ شاہی خدمت کرنے والے ان لوگوں کے پاس ہم سے بہت کم فلسفہ ہے، یعنی وہ علم و فلسفے کو اتنا نہیں جانتے جتنا کہ ہم جانتے ہیں۔ لہٰذا ان کے ذہن بزرگ آگسٹین کی طرح بہتر نہیں تھے اور ان کے ساتھیوں کے دماغ اتنے بہتر نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ لوگ بادشاہی میں ان سے پہلے جا رہے تھے، جنہوں نے اس وقت بپتسمہ بھی نہیں لیا تھا، تو اس نقطے پر وہ بہت زیادہ سوچنے لگے اور وہ رونے بھی لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ان کی خدا تعالیٰ سے دعا تھی کہ مجھے پاکیزگی عطا فرمائے، لیکن اب انہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ بدن کی خواہشوں کو حقیقتاً چھوڑنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت یہ میری پرانی کنیزیں تھیں، جھگڑے اور فضول چیزیں جنہوں نے مجھے اب بھی شیدائی کر رکھا تھا۔ انہوں نے میرے عمدہ کپڑوں کو دیکھا اور آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کیا تم ہم سے جدا ہو جاؤ گے اور اس لمحے سے ہم اب تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہیں گے؟ اور کیا اس وقت سے اور وہ چیزیں تمہارے لیے حرام نہیں ہو جائیں گی؟ اور اس کی حتمی بات نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ وہ پاکیزگی چاہتے تھے، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو چاہتے تھے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق میں رہنا چاہتے تھے، پر ابھی نہیں۔ وہ اسے مؤخر کرتے رہے اور پھر بھی انہیں کبھی اطمینان کا احساس نہیں ہوا۔ وہ کبھی خوش نہیں ہوئے تھے، وہ خوشی کو نہیں جانتے تھے، وہ روحانی بیمار تھے، کیونکہ وہ ان خندقوں میں ان برائیوں کو تھامے ہوئے تھے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ یہ چیزیں جو ماضی کے جھرونکوں سے انہیں پکار رہی تھی۔ بزرگ آگسٹین اکثر یادداشت کی طاقت کے بارے کہتے ہیں کہ کیسے ہم اتنا زیادہ لطف اٹھاتے ہیں، وہ ہماری یادداشت میں سٹور ہو جاتا ہے، ہر مستقبل میں بھی ہمیں لطف دیتا رہتا ہے، ہمیں روکے رکھتا ہے، ہمیں پکڑے رکھتا ہے اور ہمیں دور رکھتا ہے اس چیز سے جو ہم زندگی میں حقیقتاً چاہتے ہیں، اور ہمیں بدحال بناتا رہتا ہے۔ اور وہاں باغ اور جنت جیسے اس ماحول میں جہاں فلسفیوں کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی تھی، ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جن کا انہوں نے کبھی خواب دیکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ روحانی طور پر بیمار تھے اور وہ جانتے تھے کہ انہیں بدلنا ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ کس قدر مشتعل ہو رہے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کو توڑتے تھے اور وہ اپنے سر پر مارتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ طوفان ان کے اندر امڈ رہا ہے اور اسے نکالنے کی ضرورت ہے۔ وہ نادم اور شرمندہ تھے اور اسی حالت میں وہ ایک باغ کی طرف دوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو اولیمپس سے کچھ فاصلے پر رکھ کر روتے ہیں تاکہ ان کا رونا کوئی دوسرا آدمی نہ سن سکے۔ کب تک؟ کتنی دیر؟ کل اور یا پرسوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اسی وقت کیوں نہیں؟ میری ناپاکی کو ختم کر دو، اس ناپاکی کو ختم کر دو۔ وہاں انہوں نے خود کو ایک انجیر کے درخت کے نیچے محفوظ کر لیا اور وہ رو رہے تھے۔ جب انہوں نے دور سے ایک بچے کی آواز سنی جو کہ آس پاس کے کسی گھر میں سے آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا، تولی جن، تولی جن، تولی جن، اٹھو اور پڑھو۔ اور بزرگ آگسٹین نے سوچا، کیا یہ کوئی نرسری کی نظم تو نہیں؟ کیا یہ بچوں کا کھیل ہے، ایک ایسی نظم جسے ہم آج استعمال کریں گے؟ تولیجن۔ اور انہوں نے اپنی یادداشت کو مضبوط کیا اور وہ اس سے مطابقت رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ اور انہوں نے یہ سوچا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی، اور وہ بھاگ کر گھر کی طرف چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے وہ کتاب پکڑی اور اسے کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔
رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ اور اسی لمحے بزرگ آگسٹن نے خود کو خدا تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ ان کی خوشی کے لیے اولمپیس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پوری وابستگی کے ساتھ بزرگ آگسٹن کا ساتھ دیا۔ خوشی سے وہ مونیکا کے پاس چلے گئے اور ہم میری والدہ کے پاس گئے، انہیں بتایا کہ کیا ہوا۔ وہ بہت خوش ہوئیں، ہم نے انہیں سمجھایا کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ وہ خوشی سے بھر گئیں اور انہوں نے ہمیں برکت دی کہ جو کچھ ہم مانگتے یا سوچتے ہیں اس سے بڑھ کر بہت زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے انہیں اس سے کہیں زیادہ عطا کیا ہے جتنا انہوں نے کبھی مانگا تھا ان کے تمام افسوسناک اور دردناک غموں میں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف اس طرح راغب کیا کہ میں نے نہ تو بیوی مانگی اور نہ ہی دنیا کی کوئی اور امید، لیکن میرے قدم ایمان کے اس اصول پر قائم کر دیں جو آپ نے کئی برس قبل انہیں میرے بارے میں خواب میں دکھایا تھا، اور اس طرح آپ نے ان کے غم کو خوشی میں بدل دیا۔ ان کی خواہش سے کہیں زیادہ اور ان کی خواہش سے بھی زیادہ پیار اور پاکیزہ تھا جو وہ پوتے پوتیوں کو پالنے کی خواہش کرتی تھیں۔ اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بپتسمے کے دن کا انتظار کر رہے تھے۔ چوتھی صدی کے اواخر تک کلیسیا نے آغاز کا بہت ہی مستحکم عمل شروع کیا تھا۔ مسیحی بننا محض ہاتھ دکھانے کا ایک فوری انتخاب نہیں تھا۔ مسیحیوں کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، اور اس طرح ایمان لانے والے یا مسیحی تعلیم کو نظریے کی واضح تفہیم کی ضرورت تھی، اور جناب مسیح کا پیروکار بننے کا مطلب جاننا ضروری تھا۔ اساتذہ کی ہدایت پر ایمان لانے والے مسیحی عقیدے کی بنیادی باتوں کے ذریعے سفر کرتے تھے، زوال اور نجات کی کہانی کو دوبارہ بیان کرتے تھے۔ اگرچہ انہیں ان میں سے بہت سی چیزوں کا علم تھا، لیکن بزرگ آگسٹن نے ایک بار پھر طالب علم کا روپ اختیار کیا اور سیکھنے کے لیے خود کو عاجز کیا۔ ان کا بیٹا جو اب تقریباً 15 برس کا ہو چکا ہے، ایمان لانے والوں میں شامل ہو گیا ہے۔ ہدایت کی مدت 6 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ عید قیامت المسیح کی رات بپتسمہ کے وقت تک بشپ کتاب مقدس کے بہت سے مطالعے پڑھتے تھے، جن میں نجات کی پوری تاریخ کے خاکے میں بیان کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہم اور حضرت اسحاق کی کہانی، حضرت موسیٰ کی بحیرہ احمر کے ذریعے لوگوں کو لے جانے کی کہانی، جناب مسیح کے زمانے تک انبیاء کرام کی تلاوت، اور پاشکا کا راز، جناب مسیح کے جذبے اور ان کی فسح کا راز، اور ان رازوں نے پوری تاریخ کو کیسے پورا کیا تھا، وہ تمام چیزیں جن کی کتاب مقدس میں توقع کی گئی تھی۔ بشپ ان رازوں کو جماعت کے سامنے کھول دیتے تھے اور لوگوں کو بپتسمہ دیا جانے لگا۔ بزرگ آگسٹن نے برہنہ ہو کر بپتسمہ لیا تھا۔ انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور پانی میں اتر پڑے، اور اس وقت کے بشپ نے آپ کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر 3 بار پانی میں ڈبویا اور استباغ دیا، اور انہوں نے اس طرح استباغ لیا۔ یہ طریقہ شروع سے ہی چلتا آیا ہے۔ بالکل اسی طرح آج لوگ بپتسمہ لے رہے ہیں، اور پانی سے اٹھائے جائے اور ایک نیا لباس دیا جائے، اس پاکیزہ زندگی کی علامت کے طور پر ایک سفید لباس جو وہ اب جی رہے تھے۔ جناب مسیح میں زندگی، خدا تعالیٰ میں زندگی، لباس کی پاکیزگی ان کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو دور کرنے کی ایک طرح سے ایک علامت تھی۔ ذرا تصور کیجئے کہ بزرگ آگسٹن کو اس وقت کتنی زیادہ خوشی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے وہ اپنی خواہشات کا ناپاک لباس ادار پھینکا تھا۔ ان کی والدہ کے ساتھ بزرگ آگسٹن اپنے بیٹے ایڈیوڈیٹس اور اپنی قریبی دوست الیپیوس سبھی کو بشپ ایمبروز نے بپتسمہ دیا۔ ہم صرف تصور کر سکتے ہیں کہ مونیکا کے لیے یہ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا، جنہوں نے اپنے بیٹے کے ایمان لانے کے لیے اتنی پرجوش اور ایمانداری سے دعا کی تھی۔ اس کے فوراً بعد شمالی افریقہ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ بزرگ آگسٹن اور ان کے ساتھیوں نے افریقہ کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے اٹلی سے نیچے سفر کیا اور وہ روم کی بندرگاہ سمندر کے کنارے اوسٹیا تبر کے اوپر آسٹریا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں انہیں ایک جہاز پکڑنے کی امید تھی، یہ انہیں گھر لے جائے گا۔ ایک بحری جہاز کارتھج کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ وہاں خدا تعالیٰ کے خادمین کی ایک مسیحی برادری قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ کھنڈرات ہیں آسٹریا کے قصبے میں 4 صدی کی مسیحی عبادت گاہ کے۔ یہ مسیحی برادری کلیسیا کا مرکز ہوتا تھا، یہاں ایمان لانے والوں کی مسیحی دستگاہ تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ افریقیوں کا ہمارا گروپ بزرگ آگسٹن اور مونیکا، ان کے خاندان اور دوست اس جگہ پر عبادت کرتے تھے۔
آسٹریا میں انتظار کے دوران بزرگ آگسٹن اور مونیکا اور ان کے ساتھیوں نے باغ کے ساتھ ایک آرام دہ گھر میں رہائش اختیار کی، اور بزرگ آگسٹن ہمیں اپنی والدہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتاتے ہیں جب وہ کھڑکی سے باہر جھک کر اس خوبصورت باغ کو دیکھ رہے تھے اور وہ سوچنے لگے کہ آسمان میں اولیاء کرام کی زندگی آخر کیسے ہوگی۔ وہ زمین کی تمام خوشیوں پر غور کرتے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اولیاء کرام کی خوشی اتنی زیادہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی خوشی کا اس سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ خود آسمان پر غور کرنے لگ گئے، اور پھر وہ آسمان سے آگے بڑھ کر اپنی جانوں کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اپنی روحوں پر بھی غور کیا، اور وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی حکمت کی غیر منصفانہ موجودگی میں پایا۔ ایک نوجوان کے طور پر بزرگ آگسٹن نے اپنے لیے حکمت کی پیروی کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا جب انہوں نے سیسرو کی آرٹینسیس پڑھی تھی۔ یہاں وہ خدائے حکمت کی موجودگی میں ایک مختصر لمحے کے لیے تھے، اور خوشی اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہاں ان کی والدہ بھی موجود تھیں۔ ہم انہیں آسٹریا میں خوشی کا نام دیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے آپ سے باہر لے جایا گیا تھا، خدا تعالیٰ کی موجودگی میں لے جایا گیا۔ پھر میری والدہ نے کہا، بیٹا اپنے لیے میری اب اس زندگی میں کسی چیز میں کوئی خوشی نہیں ہے، اب جب کہ اس دنیا میں میری امیدیں پوری ہو چکی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں مزید کیا چاہتی ہوں یا میں یہاں کیوں ہوں۔ میرے خدا تعالیٰ نے اس کا جواب کثرت سے دیا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ اب تم ان کے بندے بن گئے ہو اور ساری دنیاوی خوشیاں چھوڑ رہے ہو، میں یہاں مزید کیا کروں۔ ان کی اس آسمانی گفتگو کے چند روز بعد ہی مونیکا اچانک بیمار پڑ جاتی ہیں۔ وہ بخار کے ساتھ اپنے بستر پر ہیں، وہ بے ہوش ہو گئیں اور ان کے بیٹے ان کے بستر پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں کہا تھا۔ پھر انہوں نے ان کی طرف مڑ کر انہیں غمگین دیکھا اور کہا کہ تم اپنی والدہ کو یہیں دفن کرو گے، اور نویجز نے انہیں تسلی دینے کی کوشش شروع کر دی اور کہنے لگا، نہیں والدہ، ہم آپ کو واپس افریقہ لے جائیں گے اور آپ وہاں جانے تک ہمت کریں اور ہم آپ کو آپ کے شوہر کے ساتھ دفن کر دیں گے۔ یہی ان کی خواہش تھی۔ انہوں نے کہا، اس کی بات سنو، کتنا احمقانہ ہے، یہ احمقانہ ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ دفن ہونے کی اس خواہش سے بھی الگ تھلگ تھیں، اور انہوں نے انہیں سمجھایا کہ وہ یہیں وفات پائیں گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کہ جب ہمارے رب کریم کے لیے انہیں گھر بلانے کا وقت آئے گا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کہاں تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ وہ تیار تھی، انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا، وہ تیار ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو چکا تھا کیونکہ انہوں نے بزرگ آگسٹن کو مسیحی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب انہوں نے آخری سانس لی تو یہ ان کے سب سے بڑے بیٹے بزرگ آگسٹن ہی تھے جنہوں نے ان کی آنکھیں بند کی۔ انہوں نے امروز کا لکھا ان کو پسندیدہ گانا گایا۔ اس سے ان کی والدہ کو تسلی ہوئی اور ان کے پرانے جذبات بھی ابھر آئے۔ اس سے انہیں ایک خاص طرح کا سکون ملا، اور اسی جگہ پر وہ رہیں، غم زدہ مگر پر امن۔ جو بھی یہ پڑھے اور جو بھی تبصرہ کرے، اگر وہ مجھے 1 گھنٹے کے لیے اپنی والدہ کے لیے روتے ہوئے گناہ کرتا ہوا پائے، وہ والدہ جو کچھ عرصے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے مردہ تھی، جو بہت سے لوگوں کے سامنے میرے لیے روتی تھی، جو میری آنکھوں میں زندہ رہ سکتی تھی، وہ مجھ پر نہ ہنسی، لیکن اگر وہ سخی محبت والا آدمی ہو تو جناب مسیح کے تمام لوگوں کا باپ میرے گناہوں پر روئے۔ بزرگ آگسٹن ان پانیوں پر اپنے افریقہ کے طویل سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں کچھ نیا، ایک نئی برادری اور خدا تعالیٰ کے لیے ایک نئی کلیسیا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے عزائم نے انہیں افریقہ سے باہر نکال دیا تھا، اور اب ان کا پیشہ انہیں گھر واپس لے جا رہا تھا۔ ان کی آمد کے فوراً بعد بزرگ آگسٹن کو ایک اور دل ٹوٹنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کا نوعمر بیٹا بیماری کی وجہ سے وفات پا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ میں سکون حاصل کرنے کے بعد وہ جلد ہی مسیحیت کی تبلیغ میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسیحی برادری قائم کرتے ہیں جہاں وہ خدا تعالیٰ کے کلام میں مراقبہ کرنے اور بڑھنے کے لیے وقت کی امید کرتے ہیں۔ اتنے لمبے عرصے تک تلاش کرنے کے بعد اور ذاتی جد و جہد کے بعد یہ اس چیز کا نتیجہ ہے جس کی وہ کبھی خواہش کرتے تھے، لیکن خدا کے کچھ اور ہی منصوبے تھے۔ بزرگ آگسٹن اپنی زندگی میں اس طرح کی پیچیدگی نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک دن وہ ہپو میں ایک عبادت گاہ میں شرکت کر رہے تھے
اور جماعت کے لوگوں کو معلوم تھا کہ انہیں کاہنوں کی ضرورت ہے، اور بشپ اس بارے میں تبلیغ کر رہے تھے، اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بزرگ آگسٹن کو ان کے کاہنوں کے گروہ کے ممبران میں سے ایک کاہن بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ان دنوں میں ہوتا ہے، وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے انہیں پکڑا، واقعی انہیں بازوں سے پکڑا اور بشپ کے سامنے لے گئے، اور انہوں نے انہیں ایک گرجا گھر کے کاہن کے طور پر مقرر کیا، اور بشپ نے انہیں امیدوار کے طور پر قبول کیا اور انہیں مقرر کر دیا۔ اس طرح بزرگ آگسٹن پہلے ہپو کے ڈایوسس کے کاہن بن گئے، بعد میں ہپو میں شریک کاہن، اور آخر کار شمالی افریقہ کے اس عظیم بندرگاہی شہر میں وہ سب سے بڑے بشپ بن گئے۔ تو یہ ان کی مسیحی اور مذہبی زندگی میں ایک کافی بڑی پوسٹ تھی۔ بڑھتی ہوئی بھیڑ کی مسلسل ضرورت اور بڑھتے ہوئے فرقوں اور بدعتوں کے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے بزرگ آگسٹن اس موقع پر ایک وفادار چرواہے کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1000 سے زائد دستاویزات تحریر کی جو ایمانداروں کے بدن کو ایمان میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی بنیاد کو جھوٹی تعلیمات سے پاک رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ پر بزرگ آگسٹن نے خود کو لکھنے تک محدود نہ کیا۔ اپنے خدا تعالیٰ کے عطا کردے تحفے یعنی بیان بازی کے لیے انہوں نے اسے استعمال کیا۔ انہوں نے مانی فورٹونس کے ساتھ بحث کی اور کامیابی حاصل کی، ایک ایسا چیلنج جسے وہ جھوٹی تعلیم سے ہونے والے نقصان کی تلافی کے لیے قبول کرنے پر مجبور تھے۔ اس کے فوراً بعد بزرگ آگسٹن کو اس سے بھی بڑے خطرے کا سامنا ہوا، دنیا کا زوال، جیسا کہ وہ جانتے تھے۔ وحشی گروہوں نے 410 عیسوی میں طاقتور روم پر حملہ کیا اور بالآخر کئی برسوں بعد ہپو کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ایک لحاظ سے یہ مذہب دنیا کا خاتمہ تھا جیسا کہ وہ سمجھتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ معبود مسیحیت کو قبول کرنے اور ایک خدا تعالیٰ پر ایمان لانے پر اصرار کی وجہ سے سزا بھیج رہے ہیں۔ اس کے جواب میں بزرگ آگسٹن نے اپنی سب سے بڑی کتابوں میں سے ایک خدا تعالیٰ کا شہر لکھی۔ لہٰذا خدا تعالیٰ کے شہر میں بزرگ آگسٹن نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا مستقل ہے، اس دنیا میں مستقل آخر ہے کیا، اور انہوں نے تاریخ کے آغاز پر نظر ڈالی اور انہوں نے تمام ثقافتوں میں انسانی تاریخ کا سراغ لگایا، اپنے زمانے تک خدا تعالیٰ کے شہر اور انسان کے شہر کی ترقی کو دیکھنے کے لیے، اور زمین پر خدا تعالیٰ کے شہر میں پائیدار چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ آپ خدا تعالیٰ کے شہر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اس میں خدا تعالیٰ کے شہر میں شہریوں نے کیسا سلوک کیا؟ بزرگ آگسٹن یہی بتانا چاہتے تھے کہ وہ دراصل لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہت سے انبیاء کی طرح بعض سنتے ہیں اور بعض نہیں۔ جلد ہی ناقابل تصور واقعہ پیش آتا ہے اور روم گر جاتا ہے۔ سلطنت کے لوگ ایک ایسے وقت کا تصور بھی نہیں کر سکتے جب وہ تمام یادگاریں، جب یہ تمام شان و شوکت ملبے اور بربادی میں تبدیل ہو جائے گی، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایک ایسا وقت جب آپ ان گلیوں میں چلتے تھے اور ان ستونوں کو کھڑے ہوتے دیکھتے تھے جو اب بغیر کسی عمارت کے تھے، دیکھا جائے تو ایسا تصور کرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ بزرگ آگسٹن کی وراثت بہت وسیع ہے، ان کا اثر بہت گہرا تھا، ان کی کتابیں اب بھی ہر قسم کی سنجیدہ لائبریری کا حصہ ہے، مفکرین اب بھی ان کے خیالات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ گرجا گھر ان کے نام پر ہے، جیسا کہ یہ روم والا بھی۔ ان کی والدہ مونیکا اب بھی مسیحی دنیا میں ایک زبردست مثال ہے۔ وہ ایک بہترین مثال، اثر و رسوخ رکھنے والی اور ہر جگہ کی ماؤں کے لیے ایک شفاعت ہے، خاص طور پر غریب بچوں کی ماؤں کے لیے۔ وہ ایک نمونے کے طور پر ہے۔ اس بچے کو واپس گھر لانے کے لیے، اسے مسیحی عقیدے پر اور خدا تعالیٰ کے پاس واپس لانے کے لیے وہ کامیاب مانی جاتی ہیں۔ وہ ایسے طریقوں سے کامیاب ہوئی جیسے ہر والدہ بچوں کو جنت میں لانے کے لیے خواب دیکھتی ہے۔ مقدس آگسٹن کی زندگی کے آخری سالوں میں وحشی فسادیوں نے شمالی افریقہ پر حملہ کیا اور ہپو کا محاصرہ کیا۔ مقدس آگسٹن کے سوا نگار پوسیڈیس نے لکھا ہے کہ مقدس آگسٹن نے یہ دیکھا کہ شہروں کا تختہ الٹ دیا گیا اور تباہ کر دیا گیا، گرجا گھروں کو کاہنوں اور اماموں، قواریوں اور راہبوں سے محروم کر دیا گیا، کچھ اذیت سے وفات پا گئے، کچھ تلواروں سے مارے گئے، کچھ کو پکڑ لیا گیا اور روح اور بدن کی بے گناہی میں پکڑ لیا گیا۔ انہوں نے گرجا گھروں میں حمد و ثنا اور خدائی تعریف کو ختم ہوتے دیکھا، عمارتیں اکثر جل جاتی ہیں۔ اس طرح کے مظالم کا سامنا کرتے ہوئے بزرگ آگسٹن نے اپنے 78ویں برس میں دعا میں گزارے گئے وقت میں اضافہ کیا اور پھر 28 اگست عیسوی کو اپنے دوستوں کی موجودگی میں وفات پائی۔
کوئی زمینی مال نہ ہونے کی وجہ سے بزرگ آگسٹن نے کوئی وصیت نہیں چھوڑی، تاہم ان کی حقیقی وراثت ان کی تحریروں کا وسیع مجموعہ تھا، ایک خزانہ جو صدیوں تک قائم رہے گا۔ ان کا کام مغربی تہذیب کی بنیاد پر ہے۔ ان کی تعلیم کا تعلق پوری کلیسیا سے ہے کہ وہ تمام نسلوں کے لیے ایک طرح سے ایک مضبوط آواز ہے جسے اگر سنا جائے تو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اے خداوند، آپ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے رب کریم، اور ہمارے دل اس وقت تک بے چین رہتے ہیں جب تک کہ وہ آپ میں سکون نہ پالیں۔ بزرگ آگسٹن۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔